نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ فصل 89 مرض عشق کی دوا۔ اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ باوجود ان تمام باتوں کے آیا اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ عشق ایک مرض ہے اور شدید مرض ہے، اور یہ ہوتا ہی اس کے نتیجے میں ہے جب کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، محرم نامحرم کا لحاظ نہیں رکھتا، تو جیسے ہی وہ حدود کو پار کرتا ہے تو اسے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے؟ اور اگر عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ کر چکا ہے اور وہ اپنا دل کھول چکا ہے، کیا اب اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا پھر وہ اپنے قلب کا مالک خود ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیا اسے دوبارہ سے صحت نصیب ہوگی؟ اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ محبوب کے بارے میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی لوگ ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عشق ہے یا کوئی ناجائز تعلقات ہیں یا کسی سے چھپی دوستیاں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو ان کو آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، معاشرے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، ایسے جیسے کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، عقل ماری گئی ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو کیونکہ یہ ایک مرض ایسا ہے جس میں انسان اپنا آپ بھی کھو دیتا ہے، یعنی اس کا اپنے اوپر سے اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو مرض پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن دوا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ٹھیک ہونا چاہتا ہے وہ دوا کی کھوج لگاتا ہے، وہ اپنا علاج کرنے کی طرف آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ بھی پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے، یعنی انسان کو محبت اور عشق اور ان چیزوں کی طرف ہو ہی نہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے اور اب اس کا قلا کما کر دیا جائے، اور یہ دونوں باتیں اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے آسان، اور اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہیں، کیونکہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، تو جو شخص جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اب اسی میں یہ بات آتی ہے کہ اس مرض کو روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، کیونکہ نظر اور نگاہ ابلیس لعین کا ذہن میں بجھا ہوا تیر ہے، جس کی نظر اور نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں بھی بڑی دائمی ہیں، کیونکہ وہ جیسے جیسے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑتا ہے ویسے ویسے وہ حرام کی طرف جاتا ہے، اور حرام کی لذت اس کے اندر وہ زہر اتارنا شروع کر دیتی ہے کہ سارے جسم میں جب زہر اتر جاتا ہے تو انسان پھر اپنے آپ کو اس سے بچانے کے قابل نہیں رہتا ہے، الا یہ کہ وہ علاج کی طرف آئے۔ اب آنکھ کی حفاظت کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ جہاں پر زنا کی بات آتی ہے، جہاں پر فحاشی کی بات آتی ہے، وہاں یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ مرد مومن مردوں کو الگ مخاطب کیا، عورتوں کو الگ مخاطب کیا گیا کہ ان سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں؟ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اصل بات یہی ہے، اور آخر میں کہا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہ کا زنا سے، شرمگاہ سے آخر کیا تعلق ہے؟ اب نگاہ کی حفاظت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے حکم الہی کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اور حکم ماننا بندے کی دنیا اور عقبہ کی اصل سعادت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نگاہ کی حفاظت کرنا اللہ کا حکم ہے، اس نے کر لینی چاہیے۔ پھر جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی ہے، صرف وہ اطاعت الہی کے ذریعے سے ہی حاصل کی ہے، اور جو آدمی بھی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہوا ہے، یعنی جتنے مصائب ہیں دنیا میں انسان جو اپنے مول لے لیتا ہے وہ صرف اور صرف اس کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی سعادت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، فضل آتا ہے اللہ کا،
وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوم یہ کہ آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم اور زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ آنکھ کی حفاظت کریں گے، کوئی ایسے مناظر دیکھ ہی نہیں رہے، کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھ رہے، کوئی فلمیں ڈرامے کے ایسے سین نہیں دیکھ رہے، یوٹیوب نہیں دیکھ رہے، تو دل کیا رہے گا؟ اس زہر سے محفوظ اور پاک رہے گا جس کے اترنے سے بیماری جنم لیتی ہے۔ سوم یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے قلب کو ذات الہی سے انسیت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت الخاطر حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ انسان کا دل اللہ کی طرف، نیکی کی طرف فوکس رہتا ہے، اور نگاہ آزاد ہوتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بس آزاد نگاہی سے زیادہ بندے کے حق میں کوئی مضر رساں چیز نہیں۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان میں وحشت کا موجب بن جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ جو برائیاں اور اس کے ذریعے سے آنے والے شیاطین اور جنات جو اس کی زندگی میں حائل ہوتے ہیں نافرمانی کے نتیجے میں، وہ سب مل کر اس کے لیے ایک وحشت کریٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور پھر آپ اسی میں دیکھیں کہ اسے نصیحت کرنے والوں سے وحشت ہوتی ہے، اسے نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، نیک مجالس سے وحشت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات سننے سے وحشت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو نافرمانی تھی اس کا زہر اس کے اندر ہے۔ چوتھا یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب قوی اور مضبوط رہتا ہے اور قلب ہمیشہ خوشی اور مسرت میں رہتا ہے، جس طرح کہ آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم اور مخزوم رہتا ہے، کیونکہ جتنا آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے اتنی آپ کو وہ، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ایسے آپ مناظر دیکھتے ہیں کہ بڑی حسین خواتین کو بھی دیکھتے ہیں، بڑے ایسے مناظر بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آپ کے اپروچ میں تو نہیں ہوتے، وہ تو پیسے لے کے کچھ سین کر لیتے ہیں لوگ ایسے فحاشی کے، لیکن وہ حقیقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ان کا بس نہیں چلتا اور وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے جو ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، تو وہی چیز ان کے اندر حسرتیں بننے لگتی ہیں۔ ففتھ یہ ہے کہ نگاہ پس رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ آزاد رکھنے سے تاریک ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو اللہ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد ہی فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق کے اندر چراغ ہو، کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دینداری کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کا نور بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی قلب عوامر کی اطاعت اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر نور آ جاتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جس سے منع کیا اس سے بچ جائے، اور جب نورانی دل ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے وفود اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں، جس طرح کے تاریخ قلب کی طرف مصائب و آلام، شر و فساد، تکالیف کے دل بادل اور دوڑ پڑتے ہیں اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، یعنی تکالیف اور مصائب اور غم اور حسرتیں اور برے خیالات، فحاشی کے احساسات، یہ سب چیزیں اس کو کب گھیرتی ہیں؟ جب وہ کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح قلب کا نور تمام ضلالتوں، بدعتوں، گمراہیوں، خواہشات کے فرشتے سے بندے کو روکتا ہے اور اس سے دور رکھتا ہے، اور اسباب سعادت کے اعراض سے محفوظ رکھتا ہے، اور شقاوت کے اسباب کے مشغول ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کا نور ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ کو موقع بھی مل جائے گمراہی کی طرف جانے کا، آپ کو چانس مل جائے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی آپ کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اندر کی آواز، یہ جو اندر کا نور ہے، جب یہ ہوتا ہے تو انسان برائیوں کی دعوت سے باز رہتا ہے۔ جب یہ نور مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو بصیر اور بصارت دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان اندھا بن جاتا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے اس کے ایمان پہ کیا فرق پڑے گا، اس کی دنیا پہ کیا فرق پڑے گا، اس کے گھر والوں پہ کیا فرق پڑے گا، اور انسان تاریکیوں کی کوٹریوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے، اور پھر ساری دنیا مل کر وہ اسے راستہ دکھا رہی ہو تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سکس یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے حق و باطل، صادق، کاذب میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے،
چنانچہ شاہ شجاع کرمانی کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور تقوی کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے اور محرمات سے اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے اور شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں، نیکی کی طرف رہنا، حلال روزی کمانا، حلال روزی کھانا، خواہشات سے بچ کے رہنا، اپنے تقوی کی حفاظت کرنا، اپنے ظاہر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنانا، یہ سب چیزیں انسان کو اس وقت میں بچا لیتی ہیں جب سامنے آپ کے موقع بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، بری صحبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر ایک استقامت ہوتی ہے اپنے تقوی کی اور ایمان کی استقامت ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ عام حالات میں اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کے جنس سے ہی دیتا ہے۔ وہ بہت اہم بات ہے، یہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے۔ جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے صلے میں اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ بس جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ اس عمل کے بدلے میں اسے بصیرت عطا فرماتا ہے اور اسے علم، ایمان اور معرفت اور فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے، اور یہ چیزیں اسے قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جیسا آپ عمل کریں گے اس کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا۔ اگر کوئی شخص برائی میں جائے گا تو لازم ہے کہ برائی سے آپ سے سرزد ہوگی، پھر اس کے نتائج بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اللہ کی خاطر باز آ جاتا ہے کسی چیز سے، چاہے اس کا دل مائل بھی ہوتا ہو برائیوں کی طرف یا دل چاہتا بھی ہو فحاشی دیکھنے کا، لیکن وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکے گا تو لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسا قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس سے بڑا امتحان بھی آ جائے تو وہ اس میں اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ سہمت یہ کہ نگاہ پس رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور ثبات، شجاعت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کے بصیرت و محبت، قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اثر کے اندر وارد ہے کہ جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، جیسا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ شیطان وہاں سے بھاگتا تھا جہاں پر حضرت عمر ہوتے تھے۔ کیونکہ اپنی خواہشات کے پر ان کا اتنا زبردست کنٹرول تھا کہ کوئی بھی چیز وہ نہ خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے تھے، نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ شیطان کا وار اس کے اوپر زیادہ چلتا ہے جو اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، اور جو جتنا خواہشات کو تابع کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے، اتنا زیادہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ نماز پڑھنے کے قابل ہو پاتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو وہ کیسے صبح اٹھ جاتے ہیں جبکہ وہ اتنی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نیند کی خواہش کو توڑ کے اٹھتے ہیں۔ اور کون ایسا شخص ہے جو سوتا رہ جاتا ہے اور اس سے نہیں اٹھا جاتا؟ جس کی خواہش اللہ کے حکم کے آگے زیادہ غالب ہو جاتی ہے، یعنی خواہش اوپر آ جاتی ہے اور حکم نیچے چلا جاتا ہے، چاہے آنکھ کھل بھی جائے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کو آپ سراسر اس کے خلاف پائیں گے۔ وہ اپنے نفس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، اپنے کو بے قدر، ذلیل اور حقیر بناتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جو شخص نے ارادہ کیا تھا میں نماز پڑھوں گی، وہ ہر نماز پہ سوچتا ہے میں نماز پڑھوں گا، پھر نماز نہیں پڑھتا، پھر کہیں کسی اپنی خواہش کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسے افسوس ہوتا ہے نا کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، اچھا میں اٹھ گئی ہوتی، پھر میری آج نماز چلی گئی۔ اندر اس کے وہ جو اپنی ہی حیثیت، اپنے ہی نفس کی جو حیثیت ہے وہ کم سے کمتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں تو کم ہوتا ہی ہے، لیکن اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے عزت کو اطاعت اور عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور ذلت کو معیشت اور گناہ کے ساتھ۔ اب یہ پورا پیکج ہے۔ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، عبادت کرے گا، لازم ہے کہ اسے اللہ عزت عطا کرے گا کہیں نہ کسی طرح، اور کچھ نہیں تو انسان کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سیری محسوس ہوتی ہے جب آپ کوئی اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کو اپنے اندر ایک ذلت محسوس ہوتی ہے، ایک برائی محسوس ہوتی ہے، اپنا آپ برا لگتا ہے جب آپ کوئی گناہ کی بات کرتے ہیں یا کسی پر زیادتی کرتے ہیں۔ سورہ منافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔
یعنی جو شخص پر ایمان لا کر عمل کرے گا وہ عزت پائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو اور تم ہی لوگ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہی ہے قول کا، فعل کا، ظاہری اور باطنی عمل کا، یعنی ایمان کوئی غیر مادی چیز نہیں ہے کہ وہ کسے کہتے ہیں ایمان۔ جو ہم بات کرتے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہمارے قول، ہمارے الفاظ، ہمارے لہجوں سے پتہ چلتا ہے، ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہم ظاہر میں کیا ہیں، باطن میں کیا ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، مضبوط ہے، کس لیول کا ہے، اور اس پر انسان سب سے پہلے خود گواہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق ہی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے کتنی ہے اور اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنی زیادہ محبت کا حقدار بن جاتا ہے، اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت کرتا ہے، اور اس کی معیشت اور نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل اور بے عزت کرتا ہے۔ یعنی بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی عزت ہو رہی ہے، لوگ بڑی واہ واہ کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یا غائبانہ طور پر لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اور اس کی برائیاں اس کے اپنے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی شخص ایک خاص وقت میں تو جبراً عزت کروا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس عہدے سے ہٹتا ہے یا اس کا اختیار ختم ہوتا ہے تو کس طرح اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے گمنام قسم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقام کو رہتی دنیا تک کے لیے عیا کر دیا، کیونکہ کتنے ایسے ائمہ کرام ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا، نہ اس دور میں کوئی پرنٹنگ تھی، لیکن آج بھی ان کا علم اور ان کا جو تقویٰ تھا وہ ہم تک پہنچتا ہے، ان کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایڈس یہ ہے کہ نگاہ اور نظر پست رکھنے سے شیطان کے لیے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ بہت یہ اہم بات ہے۔ شیطان دل تک نہیں آ سکتا، دل پہ وار نہیں کر سکتا اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، کیونکہ شیطان نگاہ اور نظر ہی کی راہ سے قلب تک پہنچتا ہے۔ شیطان نظر و نگاہ کی راہ سے اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اس تیزی سے نہیں پہنچ سکتی۔ شیطان منظور الہ کی صورت و شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی طرف دوڑتا ہے اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور قلب کو بڑی بڑی تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں دلاتا ہے، اور پھر اس کے اندر شہوت کی آگ کی مشعل روشن کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جب وہ کسی ایسی چیز پر نگاہ ڈالتا ہے، مثلا فحاشی پر، کسی عورت پر، کسی نامحرم مرد پر، یا کوئی ایسے سین دیکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، شیطان ایک دم دوڑ کے آتا ہے اور اس کے دل کے اندر قبضہ کر کے اس چیز کو اس طرح مزین کرتا ہے جیسی وہ ہوتی نہیں ہے۔ یعنی کس کو نہیں پتا کہ یہ سارے ڈرامے جھوٹ ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جس وقت وہ مناظر دیکھتے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک خاص طرح کی لذت آپ کو محسوس ہوگی اور آپ اسے بار بار دیکھنا چاہیں گے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ یہ شیطان دل کے اندر اس کی لذت، اس کی شہوت کو بڑھا دیتا ہے ایک دم سے، اور جو ہے نہیں سچ وہ اس کو اس طرح کر کے بنا کے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مردوں کو عورتوں کے سامنے، عورتوں کو مردوں کے سامنے اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ جو اصل نہیں ہوتی ہے چیز، اور اس طرح سے دونوں کے دل کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ معاصی اور گناہ کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے، یعنی پھر ہم جتنا دیکھتے جاتے ہیں یا بار بار آپ وہی کام کریں گے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک الاؤ تو پہلے سے ہی دل میں لگ گیا تھا اور اس کے اندر مزید ایندھن اس کو فراہم کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آگ اور سے آگ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ اس آگ کو اگر لگ گئی ہے اندر کسی غلطی کی وجہ سے یا بد نظری کی وجہ سے یا غفلت اور بھول کی وجہ سے، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے، اور آپ فوراً اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں استغفار کا، فوراً آپ آگ لگی کو بجھا دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہیں دب گیا، اور آپ استغفار کرتے ہیں اور آپ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ورنہ کیا ہوگا کہ یہ باقاعدہ ایندھن لا لا کے اسے اور بھڑکاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ کوئی سیریل دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی فلم دیکھ لیں، تھوڑا سا منظر دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔
بس ذرا سا دیکھیں گے نا، آگے نہیں دیکھیں گے بس تھوڑا. تو یہ جو انسان آگے 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 بڑھتا چلا جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے. شیطان اسی صورت و شکل کے ذریعے سے معاصی اور گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اتنا مزین کر دیا کہ انسان اس میں ٹریپ ہو گیا اور پھر وہ اس کو گناہ کروا لیتا ہے آسانی سے. اس کے بعد آگ کے شعلوں میں بری طرح وہ گھر جاتا ہے، اس کی سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں اور انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بھنتا رہتا ہے، کیونکہ قلب ہر جانب سے اس آگ میں گھر جاتا ہے. اور جس طرح بکری کو تنور کے اندر بھوننے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور ہر طرف سے اسے آگ لگ رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑا جل رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ نے محرمات کی صورت اور شکلوں کے مطابق عقوبت اور سزا مقرر کی اور برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنا رکھے ہیں اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان تنوروں میں قید کر دیا گیا ہے. یعنی انسان پھر وہ جو آپ کہتے ہیں نا عشق کی آگ میں جلنا، دیکھیں آپ الفاظ بھی ذرا غور کریں کہ الفاظ بھی جو اس کے لیے بولے جاتے ہیں وہ کتنے ایکوریٹ ہیں، کیونکہ شیطان اندر وہ جو عشق کے بیسیکلی جس کو ہم عشق کہتے ہیں وہ ایک اتنا بڑا زہر ہے یا اتنا بڑا ناسور ہے کہ وہ اندر پک رہا ہے، جل رہا ہے انسان اس کے اندر، لیکن وہ اس سے نکل کیوں نہیں پا رہا؟ کیونکہ وہ اس میں شیطان کے نرغے میں ہے. جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر کے اس چیز سے باز نہیں آ جاتا جو اس کی بیماری کو بڑھانے کا سبب ہے، اس وقت تک وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک طرح وبال اس کے سر پڑ جاتا ہے نافرمانی کا. 9 یہ ہے کہ غض بصر یعنی نگاہ پست کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مصالح اور مفید اشتغال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ جب نگاہ آزاد اور آوارہ ہو اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل انتشار، اضطراب اور بے چینی کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اور یہ چیز مفید امور اور مسائل پر غور و فکر کرنے سے انسان کو روکتی ہے. اس لیے اس کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں وہ پراگندہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف خواہشات نفس ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس شخص کا کہا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے. آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت کے اندر مذکور ہیں بقدر آزادی لازم ضرور آتی ہیں. یعنی لازم ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، اپنے دل کو اور اپنی نگاہ کو اور اپنے وجود کو برائیوں سے، تو پھر لازم ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، لازم ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہوگا، اور لازم ہے کہ اس کے کام منتشر ہو جائیں گے، وہ کوئی کسی کام میں بیلنس نہیں رکھ سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی پڑھائی نہیں کر سکتے، اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے کالج یونیورسٹیوں کے اپنے جو ڈریم ہوتے ہیں کہ ہم انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، ہم کو یہ ڈگری حاصل کریں گے، وہ سب ایک طرف رہ جاتی ہے اور وہ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں. اسی طرح سے نہ وہ اللہ کے ہوتے ہیں، نہ وہ بندوں کے کسی کام کے رہتے ہیں، نہ گھر والوں کے لیے کسی کام کے، نہ اپنی مستقبل کا فکر ہوتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے نفس اور وجود کی حفاظت وہ کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کمپوز رکھ پاتا ہے، اپنے مقصد پہ فوکس کر پاتا ہے اور کسی منزل کو حاصل کر پاتا ہے، ورنہ وہ تمام منزلیں جو ہیں انسان کی بھٹک جاتی ہیں. 10 یہ ہے کہ آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد اور یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہوتی ہے قلب بھی وہیں مشغول ہو جاتا ہے، اور قلب مشغول ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی وہیں مشغول ہو جاتی ہے. ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح اور ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم ہے. جب انسان کا قلب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے، اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جاتی ہے تو قلب فاسد ہوتا ہے، اور نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب بھی اچھا رہتا ہے. کتنی اہم بات ہے، اور آپ اس میں قرآن کی تمام آیتیں بھی اب ریکال کر سکتے ہیں کہ کیوں بار بار دل کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، یا نگاہ کی حفاظت کو کہا گیا ہے، یا پردے کا کہا گیا ہے، یا لباس کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی طرح اجازت لے کر اندر آنے کو کہا گیا ہے تاکہ نگاہ جو ہے وہ سبقت نہ لے جائے، یعنی انسان کی نظر کسی ایسی چیز پر نہ پڑے
تو یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کی ہیں، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ نگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ڈائریکٹ قلب سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے جو عکس ہے جب دل پہ آتا ہے تو اس کے اثرات وہاں جب جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے جسم کو، کیونکہ قلب ہمارا پورا جسم کو ریگولیٹ کر رہا ہے، تو وہیں سے پھر تمام احکامات جاری ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی آنکھ، نگاہ اور نظر فاسد اور خراب ہو جاتی ہے اور نگاہ اور نظر کی خرابی کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا حال ایک کوڑے دان کا سا ہو جاتا ہے، جہاں پر کوڑا، میل کچیل جمع ہوتا شروع ہو جاتا ہے، ناپاکیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اب وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، رجعت اللہ، اللہ سے انس، تقرب الہی اور سرور اور تقرب کو اس کے اندر جگہ مل سکے، بلکہ اس کے اندر وہی امور رستے بستے رہتے ہیں جو ان مقدس اوصاف کی ازداد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کوئی ایسا ڈرامہ دیکھیں، کوئی ایسے مناظر دیکھیں، اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں وہی سین چل رہے ہوتے ہیں، دماغ میں وہی ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے آپ کو جھٹک جھٹک کے فوکس کرنا پڑتا ہے اپنے کام کی طرف، کیونکہ بار بار آپ کا دھیان اس طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ کانوں میں وہ آواز بجتی ہے، آنکھوں میں وہ چیز مناظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بہت اہم بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے فوکس ختم ہونے یا ذہن کے زیادہ بھٹکنے کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے دن کہاں گزارا، آپ کی نگاہ اور سماعت کہاں مصروف رہی۔ تو جہاں وہ مصروف رہے گی وہیں پر اس کے عکس جو ہیں وہ دل پر نقش ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن، حدیث یا دین کی مجالس میں مشغول رہتے ہیں تو جس وقت وہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں خشوع زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ حدیثیں یاد آنے لگتی ہیں جو آج آپ نے پڑھی تھیں، یا آپ کو قرآن کی آیتیں کرنے لگتی ہیں جس میں آپ صبح سے مشغول تھے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے انسان کا کہ جہاں آپ کا دل ہوگا بیسیکلی آپ خود وہیں ہوں گے۔ تو اپنے دل اور نگاہ کو جما کے رکھنا ہے نیکی کی طرف، دین کی طرف۔ محبوب و مکروہ کے درجات۔ مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اس میں مبتلا ہونے سے دل کو روک سکیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ خطرہ، خوف اور ڈر اس کے سامنے پیش کیا جائے، یا کوئی ایسی محبت پیش کر دی جائے جو اسے جبراً اپنی طرف کھینچ لے اور دوسری جانب سے روک دے۔ جب تک قلب میں اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب اور مطلوب کے حصول سے زیادہ ضرر رساں ہے، یا فلاں چیز کا حاصل کرنا اس محبوب اور مطلوب کے فوت ہونے سے زیادہ مضر ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جب ایک چیز ملی ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت چھوڑتا ہے جب اس سے زیادہ بہتر چیز اسے مل جائے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کی تو اسے شوہر کی محبت ملتی ہے تو وہ اس میں مگن ہو جاتی ہے، لیکن جب بچہ آ جاتا ہے تو اس بچے کی محبت شوہر کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ کہنے کو ادھر بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ محبوب چیز اسے جب مل جاتی ہے تو پچھلی محبت کو وہ اوور کم کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ انسان کے قلب کو جب وہ کسی اچھی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، کسی پروڈکٹیو کام میں لگ جاتا ہے، کسی ایسے اچھے انوائرمنٹ میں وہ ہوتا ہے، جب پرانی چیزیں جو گندگی والی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیچھے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو خالی ذہن ہے، خالی دماغ ہے، خالی دل ہے، یہ جو فرصت ہے یہ بھی انسان کو بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو جب یہ خوف ہو کسی چیز کا تو وہ بھی انسان کو روکتی ہے برائیوں سے۔ یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے جہنم دیکھنی پڑے گی، یا اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ کی محبت مجھ سے چلی جائے گی، یا اگر میں نے یہ فحاشی دیکھی تو شیاطین اور جنات کا مجھ پہ پہرا ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت مجھ سے ہٹ جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو برائیوں سے روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کی شرح اس طرح ہے کہ نفس کسی محبوب اور مطلوب کو اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی اس سے اعلیٰ چیز نہ رکھ دی جائے، یعنی اس سے زیادہ بڑی چیز کو اٹریکشن آپ اس کو نہ دے دیں جب تک، یا اسے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہو کہ فلاں ناگوار چیز یا فلاں مصیبت اور شکل جو میرے سامنے آئے گی اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے یا چھوڑنے سے میرے لیے زیادہ مضر ہوگی، یا ایسا شخص دو باتوں کا محتاج ہے، اگر وہ ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیتا ہے تو اپنی جان کو قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ بات پہلے ہی سوچ لے
کہ اگر میں کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار ہوں، ٹھیک ہے مجھے یہ محبوب ہے، وقتی طور پر تو مجھے لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اگر یہ سمجھائے کہ اس کے نتیجے میں مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کی ناراضگی، پھر اسی طرح اس کے نتیجے میں حرام تعلق، پھر اسی کے نتیجے میں ذلت، خاندان کی رسوائی، تو یہ چیزیں بھی انسان کو برائیوں سے روکنے کا سبب بنتی ہیں جب یا تو وہ اس کا ذرا سوچے یا اس سے بہتر چیز حاصل کرنے کی طلب میں لگ جائے. تو یہ چیز بھی، جیسے بعض لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ آپ اپنے کسی ایسے پروفیشن میں جوائن کر لیتے ہیں کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی ان کاموں کی، تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا اور اچھے کاموں میں مشغول رکھنا بھی برائیوں سے بچنے کا سبب ہے. اسی طرح یہ کہ اس کے اندر صحیح بصیرت موجود ہو جس کے ذریعے وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کا فرق سمجھ سکے، کیونکہ گھٹیا اور اعلیٰ ادنا ان سب چیزوں کا فرق پتہ ہونا بہت ضروری ہے. جس انسان کے اندر یہ چھانٹی ہوتی ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر حلال تعلق عطا کیا ہوا ہے، جیسے کچھ لوگ شادی شدہ ہو کر بھی نامحرم لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات میں ہوتے ہیں، اب اگر ایک انسان کے اندر یہ بصیرت ہو کہ اللہ نے مجھے ایک حلال تعلق اپنے گھر میں بیوی کی شکل میں دے رکھا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ گھٹیا کام کرنے کی یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی. اب یہ چیز اگر اس کے اندر آ جائے بصیرت کہ وہ امتیاز کر سکے اور اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے، اور بڑے مکروہ کے مقابلے میں ادنا مکروہ، بڑی معیشت کے مقابلے میں ادنا مصیبت کو برداشت کر لے، یعنی ادنا مکروہ بڑی معصیت کے مقابلے میں ادنا مصیبت کو برداشت کر لے. اور عقل اور دانش مندی کا یہی خاصہ اور خصوصیت ہے. جو اس طریقے کے خلاف ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات چوپائے اور جانور بھی اس سے زیادہ بات کو سمجھتے ہیں. یعنی یہ سمپل سی بات جو اگر کی جائے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ایک ادنا چیز کے پیچھے کتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں میں. تو عقل کا اگر استعمال کرے تو کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کرے گا کہ وہ ایک اپنی ذرا سی وقتی خواہش یا لسٹ یا اپنے ذرا سے ایک خواہش پرستی کے لیے اتنا بڑا سودا کر لے گا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر عزم و ہمت، صبر و استقامت کی پوری قوت ہو. یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی برائی سے انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ پہ صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی چاہے آپ کو بری صحبت ملی ہے تو اس میں رہ کر بھی آپ بات سن رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ صبر ہے، برائی کا موقع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا. پھر استقامت کا ہونا کہ آپ کو نہیں کرنا تو نہیں کرنا، چاہے آپ کو کوئی تنہائی میں بھی چھوڑ دے تب بھی نہیں کرنا، تاکہ پوری ہمت سے وہ کام کر گزرے اور جو کام چھوڑنے کے قابل ہو اسے چھوڑ سکے، اس کے لیے ہمت کرے، عزم ارادہ کرے اور استقامت دکھائے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ آدمی ان امور کو اور ان قدروں کو اچھی طرح سے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر عزم اور ہمت کی کمی ہوتی ہے. پتہ ہوتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، پتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن عزم ہمت کی کمی ہوتی ہے. اور حرص نفس، عزم و ہمت کی کمی اور خشت کی وجہ سے نافع ترین چیز کو ادنا ترین چیز کے مقابلے میں ترجیح دینے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے. سب پتہ ہے یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے انسان؟ گھٹیا عمل کو لے لیتا ہے، برائیوں پہ چلا جاتا ہے اور جو اعلیٰ اس کے مقابلے پہ چیز ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو. اللہ امامت فی الدین کا درجہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو صبر اور یقین کا حامل ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے یا صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ بچپن سے ان برائیوں سے دور رہتے تھے جن میں ان کا معاشرہ برائیوں میں تھا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بتوں کے دور میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، آپ ان میلے ٹھیلوں میں نہیں جایا کرتے تھے. تو یہ وجہ ہے کہ جب انسان صبر کے ساتھ اور یقین اور کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے، اسے اچھائی برائی کے اندر میزان میں تول کرنا آتی ہے کہ یہ اگر اسے اویلیبل بھی ہے، چاہے ساری دنیا وہ کام کر لے لیکن مجھے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ یقین کامل ہے کہ برائی برائی ہے، چاہے کوئی اسے برا کہے یا نہ کہے یا ساری دنیا بھی وہ کرنے لگے تو وہ اچھائی نہیں بن جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہی میں سے ہم نے کچھ پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یعنی اس میں بہت اہم بات ہے، یعنی اس قسم کے آدمی اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی ان سے نفع پہنچاتے ہیں.
یعنی کچھ پیشوا تھے جو ہمارے حکم سے یعنی خود حکم مانتے، پھر دوسروں کو ہدایت کرتے، پھر ان کے جو ریئیکشن ہوتے تھے ان پر صبر کرتے تھے اور آیتوں پر اللہ کے یقین رکھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے تو ساری دنیا اگر ہمیں برا سمجھ بھی لے ہماری نصیحت کرنے کے بعد تو بھی بات یہی صحیح ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انجام میں دونوں لوگوں کے کتنا فرق ہوا اور ہر قوم میں وہی بات لوٹا دی گئی کہ جس نے اطاعت کی وہ بچا لیے گئے اور جنہوں نے نافرمانی کی بظاہر تو لگ رہا تھا کہ وہ بڑے بااختیار ہیں اور سارا کچھ انہیں کا ہے اور کوئی ان کی پکڑ نہیں آ رہی تھی، لیکن جس وقت انجام ہوا تو پتہ چلا کہ اصل بات یہی تھی کہ جنہوں نے نہیں مانی اللہ کی بات وہ سزا کے مستحق قرار پائے، چاہے ان کی رسی دراز ہو گئی تھی وقتی طور پر۔ محسوس صورتیں اور محبوب اعلیٰ کا عشق۔ قلب کے اندر محبوب اعلیٰ کی محبت اور اس کا عشق اور محسوس صورتوں کا عشق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ محبوب اعلیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اور عام صورتیں یہ جو دنیاوی لوگوں کی شکلیں ہوتی ہیں جن کے اوپر مرتے ہیں یا جن کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی کسی کے دل میں ہو اور اللہ کی ذات بھی اس کے دل میں ہو، دونوں کی چیزیں یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضد کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو پڑھتے ہیں، اس کے وعدے پڑھتے ہیں، اس پہ یقین آتا ہے آپ کو، تو آپ کے اندر سے دنیا کی ہرس نکل جاتی ہے۔ پھر آپ کو وہ بیکار باتیں، وہ فحاشی، وہ ایسے فنکشنز، ان کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اب دل ہی نہیں چاہتا ایسی جگہوں پہ جانے کا، چلے جائیں تو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی محبت دل میں آئی، ایمان کی محبت دل میں آئی، تو وہ اس فحاشی کی، ان مجالس کی محبت دل سے نکل گئی۔ تو گویا کہ جب جو چیز غالب ہوگی وہ دوسرے کو نکال دے گی۔ پر جس کی محبت قوی تر ہے اس کی ساری محبتیں اس محبوب اعلیٰ سے وابستہ ہیں، اور جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجب عذاب ہیں۔ ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا بھی ہے تو صرف محبوب اعلیٰ کی خاطر، یا اس لیے کہ یہ محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی محبت کرنا انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اسے بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسے آپ کسی بھی جذبے کو بے لگام چھوڑ دیں تو وہ ہلاکت ہے۔ مثلا آپ غصے کو بے لگام چھوڑ دیں، اس میں اپنی زبان کا قابو چھوڑ دیں، آپ اپنے رویے کو، اپنے ایکشنز کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اگر محبت کے جذبے کو بھی اگر بے لگام کر دیں تو یہ حرام تک کہاں تک جاتا ہے کہ حتیٰ کہ سنسار ہونا اور کوڑے لگنا اور اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جانے تک بات چلی جاتی ہے۔ تو ہر چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدود متعین کی ہیں، اس کے آداب سکھائے ہیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ محبت میں بھی درجات ہیں اور ان درجات کی ترتیب رکھنا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، پھر اس کے بعد اللہ نے جس کا جو درجہ رکھا ہے اس کی محبت درجہ بدرجہ جب آئے گی تو وہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی اور خیر کا باعث ہوگی۔ یہ شخص محبوب اعلیٰ کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، یا پھر وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوب اعلیٰ کی محبت کے مخالف ہو، یا محبوب اعلیٰ کی محبت میں کہیں کچھ رخنا انداز ہوتی ہو۔ محبت صادقہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہو اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے۔ یعنی جب انسان اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو پھر اگر اللہ کی محبت میں کوئی چیز حائل ہونے لگتی ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا چلو یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، یہ بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو آتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے درجات جو بیان کیے گئے ہیں تو وہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، کیونکہ ماں باپ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ پھر اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ پھر اس کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ اس نے ڈالی کہ ہمیں ان کو پالنا تھا، ایک نظام چلانا تھا دنیا کا۔ تو جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اور جب تک یہ اس کے تابع رہیں گی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ جب یہ محبتیں اللہ کی، رسول کی، دین کی محبت سے اوپر چلی جائیں گی
اوور کم کریں گی تو پھر یہ ہلاکت بنے گی. اسی لیے آپ دیکھیں جو بات بھی آتی ہے کہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. پھر انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان سے ہی محبت کرتا ہے جیسے عام لوگوں سے ہوتی ہے تو محبوب کبھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک بنائے. جیسے ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی, ایک دوست کو یہ اچھا لگتا ہے کہ صرف ایک دوست میرا ہی ہو اور اس میں باقی لوگ شامل نہ ہوں, بلکہ اگر وہ ایسا محسوس بھی کرے تو اس پر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس پر برہم ہوتا ہے اور محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا, اسے دھتکارتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تمہارا دعوی محبت جھوٹا ہے کیونکہ تم نے اس میں شریک کیا ہے. حالانکہ محبوب اس امر کا اہل بھی نہیں ہے کہ محبت کی ساری قوتیں اسی کے لیے مسخر کر دی جائیں, یعنی انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک انسان جو ایک سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے نہ کرے. تو پھر وہ حبیب اعلیٰ محبوب برتر و بالا کہ تمام تر محبتوں کا حقدار جو صرف وہی ہے کیوں کر گوارا کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے. اور حال تو یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں موجب عذاب اور باعث وبال ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا, اس کے سوا دوسروں کو جس کو چاہے گا بخش دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا جب تک کہ کوئی شخص شرک سے توبہ نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ بڑی واضح بات ہے کہ انسان کی محبت جہاں ہوتی ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے, لاشعوری طور پر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر انسان کو اپنے نفس بھی زیادہ عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو انسان اپنے نفس کو پریفرنس دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو نیچا کر دیتا ہے. جیسے نیند کی بات ابھی کہی گئی کہ انسان کو اپنی نیند پیاری ہے تو وہ سوتا رہے گا لیکن نماز کو نہیں اٹھے گا. اگر انسان کو کھانا پیارا ہے اس کو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا آدمی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نہیں ریزسٹ کر سکتا. تو یہ وہ چیز ہے, یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھا جائے, اس کی محبت کو سب سے ٹاپ پہ رکھیں, باقی چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ اطاعت آسان ہو جائے. پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے یعنی انسانوں سے, شکلوں سے, پیارا, گورا, لمبا, پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کو فوت کر دیتا ہے, یعنی اللہ کی محبت کو خارج کر کے وہ لوگوں میں گم ہے. اب بندہ ان دو محبتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے. یہ محبتیں ایک جگہ جمع تو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دونوں کی دونوں مرتفع ہیں, نہ ہی دونوں اس قابل ایک جیسی ہیں کہ بھئی ان کو دونوں کو جگہ مل جائے. تو جو شخص محبت الہی, ذکر خداوندی, شوق لقاء رب یعنی اللہ سے ملاقات کے شوق سے اعراض کرتا ہے, اللہ اسے دنیا میں بھی غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے. ہائی لائٹ کریں, بہت اہم بات ہے. یہ وبال آتا کیسے ہے؟ جو اللہ کی محبت سے غافل ہوتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, نماز روزے سے غافل ہوتا ہے, صبح شام کی دعاؤں سے غافل ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے. اور پھر وہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں, دل تو اللہ کے ہاتھ میں, اگر میرے دل میں کسی کی محبت ڈال دی اللہ نے تو پھر میں کیا کروں. تو یہ نہیں وہ سوچتا کہ یہ وبال کے طور پر ڈالی گئی ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی محبت پہ کسی اور کی محبت کو ترجیح دی تھی اور وہ اس سے آگے بڑھ رہی تھی. اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے, بتوں کی محبت کے ذریعے عذاب دیتا ہے. جن لوگوں کو بتوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے, آپ ذرا مزار جا کے دیکھیں ذرا کیا حال ہے وہاں پر, اور ان کو آپ نصیحت کر کے دیکھیں تو وہ کتنا اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. یعنی جس کے دل میں جس چیز کی محبت, چاہے وہ انسان ہے, اولاد ہے, کوئی مذہب ہے, عورتیں ہیں, کوئی خاندان ہے, قبیلہ ہے, کسی کو اپنے کاروبار سے محبت ہے, کسی کو دوست سے محبت ہے, جو بھی چیز ہے جس محور ہے اس کا محبتوں کا اور وہ اس کے آگے اللہ کی احکامات کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی میں مگن کر کے اسی کے ذریعے سے اس کو عذاب دیتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے انس رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, تو وہ اللہ سے انسیت پاتا ہے یعنی تسکین پاتا ہے, اور جو غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس سے عذاب اور تکلیف پاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عاشقوں کو تڑپتے ہوئے اور حسرتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کٹ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں کسی کے جدائی میں, کسی کے غم میں, کبھی دوسرے کو مار دیتے ہیں اگر وہ نہیں ملا تو. یہ عذاب وبال یہ کب آتا ہے؟ یہ اسی وقت آتا ہے کہ جب اللہ کے آگے کسی اور کو ترجیح دی جائے.
اور انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے، اور وہ محبوب خواہ کوئی بھی ہو. سمپل سی بات یہ ہے، ہم غلام بن جاتے ہیں اس کے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں کون کس کا غلام ہے. بعض پیرنٹس اپنے بچوں کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی محبت کے آگے وہ ایسے ہار جاتے ہیں نا، بس بچے بچے بچے، سارا دن کمانا ہے تو ان کے لیے، خرچ کرنا ہے تو ان کے لیے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے، جو وہ منہ سے نکال دیں بس وہ دے رہے ہیں، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، بس جو وہ آزادی مانگ لیں وہ ان کے لیے ہے. تو یہ وہ چیز دیکھنے کی بات ہے کہ انسان اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی حبک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی محبت کو غالب کر دے ہر محبت کے اوپر. بس جس کا معبود مالک مولا اللہ نہیں ہے، اس کا معبود و مالک اور مولا اس کی خواہشات لازمی ہوں گی، کیونکہ انسان کسی نہ کسی کی تو مان رہا ہوتا ہے نا. جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ پھر جو دل میں آئے گا ہم اس کی مانیں گے. اسی طرح سورہ جاسیہ میں آتا ہے، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا اور باوجود سمجھ کے صاحب علم ہونے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے کہ اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی بہت اہم بات یہ والی کہ جس کے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کان اور آنکھ اور دل ہر چیز پر مہر کب لگتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اور الہ بناتا ہے. یعنی جب دل چاہا وہ کر لیا، دل چاہا تو نماز پڑھی، نہیں دل چاہ رہا تو نہیں پڑھی، کوئی فرض کا پتہ نہیں، کوئی اللہ کے احکامات کا، اس کی سزا کا کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں. جو دل چاہا وہ پہن لیا، جیسا تھا شریعت کے مطابق ہے نہیں ہے، سر کھلا ہے ڈھکا ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی طرح کی، کیونکہ میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کروں. اسی طرح جس سے چاہے دوستی رکھوں، جس سے چاہے نہ رکھوں، جب دل چاہے میں والدین کی بات مانوں، جب دل چاہے نہ مانوں، میری مرضی ہے میں جس طرح کی کروں. تو یہ سارے رویے انسان کے کیا ہے؟ اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو عقل، سمجھ، کان، دل سب کچھ بڑے شعور والے رکھتا ہے، لیکن اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے. یعنی باقاعدہ یہ گمراہی ہے اپنے نفس کی بات ماننا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میجورٹی وہ ہے جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اذکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، ضروری ہے، یہ فرائض میں سے ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن نہ قرآن کی سمجھ ہوتی ہے نہ اس کی کوشش ہوتی ہے اور پھر بھی مطمئن ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کی آنکھوں اور دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. اب کون ہے جو ان کو راہ پر لا سکتا ہو، کیونکہ اب یہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے پھیر میں آ جائے اور اپنے سوا سے کچھ اور نظر نہ آتا ہو اور اپنی منمانی کرتا ہو اور نصیحت نہ لیتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نصیحت پر کان دھرے. کیونکہ بعض دفعہ کچھ کو علم ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا. والدین جیسے بعض دفعہ نصیحت کرتے ہیں تو وہ کیونکہ تجربے کار ہوتے ہیں، وہ نفع نقصان سے واقف ہوتے ہیں. اب دوسرے کو اگر نہیں ہے تو کم از کم کسی اور کی نصیحت سے ہی فائدہ اٹھا لے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے کہ جو نصیحت قبول کرنے والے ہوں، کیونکہ مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان کے ساتھ. لیکن اگر کسی شخص کے کان نصیحت کے لیے بھی بند ہو جائیں اور وہ کسی کی بات بھی نہ سننے والا ہو، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ اس کی گمراہی کہاں تک جاتی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے، دل دماغ کی حفاظت کرے، اور ہمیں ہر طرح سے ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینے والے اور اللہ کی محبت میں شدید ہیں، اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تابع کر دے، ہمارے اپنے نفسوں کو اپنی اطاعت کے تابع کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.